بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت امت مسلمہ اس ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اپنے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ امت کو بیرونی طور پر بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور اندرونی طور پر بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ بیرونی مسائل اسلام دشمنوں کی جانب سے پیدا کیے گئے ہیں اور اندرونی مسائل امت کی بے دینی کے نتیجے میں خود پیدا ہوئے۔ بیرونی اور خارجی مسائل کے ذمہ دار بظاہر یہود و نصارہ ہیں، فرقہ پرست ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے چند مسائل جو گزشتہ چند سالوں میں جان بوجھ کر پیدا کیے گئے، جیسے طلاق ثلاثہ بل، جیسے حجاب کا مسئلہ ہے، جیسے مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، جیسے حلالہ اور تعدد ازدواج کی بات ہے، جیسے وقف کی جائیدادوں کا معاملہ ہے، جیسے بابری مسجد اور اس جیسی دیگر مساجد کا معاملہ ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا، امت کو اس میں الجھایا گیا اور ان مسائل کے حل کے لیے امت کی جان، مال اور دیگر صلاحیتیں صرف ہوتی رہیں، اور ان مسائل کے ذمہ دار کھلے طور پر فرقہ پرست تھے۔ ابھی بھی سپریم کورٹ میں حجاب کا مسئلہ زیر سماعت ہے۔ نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج کے تعلق سے بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ داخل ہے، اور ایک طرح کے مسائل وہ ہیں جو داخلی مسائل ہیں، جو امت کی اپنی بے دینی اور شریعت سے دوری اور من مانی زندگی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے میراث کا مسئلہ، گھر کے سرپرست کا والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور میراث کو تقسیم نہ کیا جائے، اور پھر اتنی تاخیر کی جائے کہ مسائل در مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں اور میراث کا مسئلہ الجھتا چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، والد کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے کا یا چند بیٹوں کا میراث پر قبضہ ہو اور وہ تنے تنہا اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، نہ بہنوں کو حصہ دیں نہ دوسرے بھائیوں کو حصہ دیں،
تو اس کے ذمہ دار یہود و نصارہ نہیں، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی سازش نہیں ہے، اس کے پیچھے فرقہ پرستوں کی شرارتیں اور سازشیں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے شریعت کے احکام سے ناواقفیت ہے، اس کے پیچھے آخرت کی فکر کا نہ ہونا ہے، اس کے پیچھے مال و دولت کی ہوس اور لالچ ہے۔ جس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر ہوگی، جس کو یہ یقین ہوگا کہ میرے نصیب کی دولت میرے پاس آ کر رہے گی، کوئی میرا حصہ کم نہیں کر سکتا، چاہے میراث تقسیم کر دی جائے، اور جس کے پیش نظر شریعت کے احکام میراث ہوں گے، وہ میراث پر نہ قبضہ کرے گا، نہ تنے تنہا میراث سے فائدہ اٹھائے گا، اور نہ میراث کو تقسیم کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو خود اپنا حصہ چھوڑ دینا گوارا کرتے ہیں، لیکن کسی کے حصے پر قبضہ کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری جائیداد حلال ہو، میری آمدنی جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، میرے معدے میں اور میری بیوی اور بچوں کے حلق میں کوئی مشتبہ اور ناجائز لقمہ نہ چلا جائے، اس لیے کہ شریعت میں حلال و حرام کے درمیان واضح فرق کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں حلال مال حاصل کریں اور پاکیزہ مال کھائیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑ سکیں، اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ نبیوں کو معصوم پیدا کرتا ہے، تو ان سے گناہ کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال استعمال کرو، یعنی ناجائز مشتبہ اور حرام سے بچو اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم دیا کہ حلال مال کھاؤ، اور دوسرا حکم دیا نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جو حلال مال کھاتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اور جس کی آمدنی حلال نہیں ہوتی اور جس کے پیٹ میں ناجائز مشتبہ حرام یا سود کا لقمہ جاتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پھر وہ نیک اعمال انجام دے سکے۔ آج بہت سارے لوگ وقت اور فرصت ہونے کے باوجود، چاہت رکھنے کے باوجود نیکی کی راہ پر چل نہیں پاتے، ان کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا، ان کی زبان سچ بولنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، وہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اور چاہ کر بھی وہ نیکی والی تقوی والی زندگی نہیں گزار پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال مال استعمال نہیں کرتے۔
ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش ناجائز، مشتبہ اور حرام مال سے کی ہوتی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بن جائے، کیسے بنے گی؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان دور دراز سے چل کر بکھرے ہوئے بالوں اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ پہنچتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے اور یا رب کی صدا لگاتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا جو جسم پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ حرام مال سے۔ تو جب معدے میں حرام لقمہ جائے گا تو اعضاء اور جوارح سے نیک اعمال کا صدور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اور اللہ نبیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یہ بات تاکہ امت اندازہ کر سکے کہ جب نبیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی تو ہمارے لیے اس پر عمل کتنا ضروری ہے۔ آج اس حکم کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اور اس فکر سے منہ موڑ لینے کے نتیجے میں کہ اس وقت میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ میری اپنی جائیداد ہے یا میرے مرحوم والد کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، جس دکان میں میں کاروبار کر رہا ہوں یہ پوری دکان میری اپنی ہے یا اس میں میرے دیگر رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اور جو مال میں کھا رہا ہوں، جس مال پر میرا قبضہ ہے، یہ خالص میرا اپنا ہے یا اس میں میرے بھائیوں اور بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ اس فکر سے اعراض کرنے کے نتیجے میں ایک دو نہیں درجنوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گھر گھر اختلاف اور انتشار کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی بہن جو برسوں ساتھ میں رہے، ساتھ میں کھیلتے کودتے رہے، ایک پلیٹ میں کھاتے رہے، ماں باپ کے سائے میں زندگی گزارتے رہے، آج وہ بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ میں کہتا ہوں نا، ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندان، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی حد میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، تو اجازت ہے سب ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک دوسرے پر زیادتی ہو رہی ہو، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہو، وہاں پر بہتر یہ ہے کہ سب اپنا اپنا علیحدہ طور پر زندگی گزاریں۔ ہمارے بڑے بزرگ و حضرات، ان کی چاہت ہوتی ہے جب تک میری آنکھ کھلی ہے کوئی اس گھر سے الگ نہیں ہو سکتا، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر الگ نہیں ہوا لیکن دل کب کے الگ ہو چکے ہیں۔ چولہا ایک ہے لیکن ان کا دل ایک نہیں، ایک چولہے پر کھانے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ کیا فائدہ ایسے ایک گھرانے کا اور ایسے اتحاد اور اتفاق کا؟ اس لیے شاعر نے کہا، مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے۔ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ اولاد میں اختلاف بڑھ رہا ہے، کاروباری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہے، آمدنی اور اخراجات میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور اس کو لے کر گھر کے افراد میں ناچاکی بڑھ رہی ہے، تو اپنی زندگی میں سب کو اپنا اپنا کاروبار، اپنا اپنا گھر الگ کر دینا چاہیے۔ چھت الگ ہوگی، چولہا الگ ہوگا، وہ چلے گا، دل الگ نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ رشتے ناتوں سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ دولت انسان کہیں سے بھی کما سکتا ہے، رشتے ناتے نہیں حاصل کر سکتا۔ آج ہمارے اپنے شہر میں
جوائنٹ فیملی سسٹم، جوائنٹ کاروبار، بغیر کسی معاہدے کے سب مل کر کام کر رہے ہیں، بغیر کسی حساب و کتاب اور منصوبہ بندی کے سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک عرصے تک اچھا لگتا ہے، اور ایک مدت تک ایسا لگتا ہے سب میں بڑی محبت ہے، لیکن شیطان دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں پیدا کرتا رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ احساس بڑھتا ہے کہ میں محنت زیادہ کر رہا ہوں لیکن میرے حصے میں آمدنی کم ہو رہی ہے، اور میرے بچے کم ہیں اور فلاں کے بچے زیادہ ہیں، خرچ ان پر زیادہ ہو رہا ہے، میرے اہل و عیال پر خرچ کم ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت تو آتا ہے کہ یہی اختلاف کی چنگاری لاوے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور گھر کا جھگڑا دہلیز سے نکل کر عدالتوں کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے۔ آج شہر بھر میں ہی نہیں، ملک بھر کے مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے۔ عبادات کے لحاظ سے مسلمانوں کا معاملہ کسی قدر ٹھیک ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت کا معمول بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسے مسلمانوں کے جب معاملات دیکھے جائیں تو وہ درست نہیں ہوتے، جب ان کی معاشرت دیکھی جائے تو وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسے مسلمان بھی جو دینی لحاظ سے کسی اونچے منصب پر فائز ہیں، اور جو برسوں سے دین اور علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو ان کی بہنوں کو بھی شکوہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جس نے برسوں ہو گئے مجھ کو اپنا حصہ نہیں دیا ہے۔ حالانکہ ایسی سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قلاش، لاچار اور مجبور انسان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا وہی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور دیگر عبادات انجام دے کر ڈھیر سارا اجر و ثواب لے کر حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کو مارا، کسی پر الزام لگایا، کسی کا قتل کیا۔ قیامت کے دن یہ سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی شکایت کریں۔ اللہ کہے گا آج انصاف کا دن ہے، چنانچہ اس نے جس پر جتنا ظلم کیا ہے اس ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر یہ 5 لاکھ نیکیاں لے کر آیا ہے، اور 6 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں۔ اب ہر ایک کے ظلم کے برابر مثلاً 1 لاکھ نیکیاں مظلوموں کو دے دی گئی، تو اس کی 5 لاکھ نیکی ختم ہو گئی۔ ابھی بھی ایک مظلوم باقی ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ اس نے مجھ پر بھی دنیا میں ظلم کیا، مجھ کو تو کچھ ملا نہیں، اور وہ مظلوم گناہگار ہے، وہ 1 لاکھ گناہ لے کر آیا ہے۔ تو اللہ کہے گا ایسا کرو، تم کو نیکی نہیں ملی، تم 1 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو اور تم سب کے سب جنت میں جاؤ۔ اب اس کے پاس کیا بچا؟ نیکی کچھ نہیں بچی، نیکی برباد، گناہ لازم۔ اب کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کو لے کر جہنم میں داخل کر۔ اس لیے اگر آخرت میں نجات حاصل کرنا ہے تو عبادات کے ساتھ معاملات درست رکھنا بھی ضروری ہے، اپنی معاشرت کو اچھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی 1 بالشت کے برابر زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس زمین کے 7 حصوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہاں تک کہ مسلم شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
ایک خاتون نے ایک زمین کا دعویٰ کیا کہ یہ میری۔ حضرت سعید نے فرمایا اس کو اس کے دعوے کے ساتھ چھوڑ دو، اگر یہ غلط دعویٰ کر کے اور اس پر قبضہ کر کے زندگی گزارے گی تو اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر آپ نے بد دعا دی، اے اللہ اگر یہ ناحق اس زمین پر دعویٰ کر رہی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ بعد کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا وہ اندھی ہو گئی، اور راستہ جب چلتی تھی تو دیواروں کے سہارے چلتی تھی، اور ایک وقت تو آیا کہ وہ کہتی تھی کہ سعید کی بد دعا کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی۔ اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک کنویں میں گری اور مر گئی، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری جانب سے کوئی ایسا ظلم پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے شہر کی صورتحال یہ ہے، ایک خاندان کا ایک فرد، مرحوم باپ کا ایک بیٹا بلڈنگ میں رہ رہا ہے، ایک بیٹا کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ بلڈنگ کس کی ہے؟ میراث اور وراثت والی۔ ایک خاندان کا ایک بیٹا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ایک اچھی مشہور و معروف شاہراہ کے جنکشن پر مارکیٹ ایریے میں دکان میں کاروبار کر رہا ہے، اور وہیں پر باہر ایک بیٹا ایک ٹھیلا گاڑی پر کاروبار کر رہا ہے۔ اگر انصاف سے میراث تقسیم کی جائے گی تو دونوں کی ایک جیسی شان اور ایک جیسا کاروبار ہوگا، لیکن ایک میراث پر قابض ہے، دوسرا اس سے محروم ہے۔ ایک خاندان کے افراد، بھائی لوگ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، ہر سال حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں، مدرسوں میں سالانہ بڑی بڑی رقم چندہ دے رہے ہیں، اور انہی کے بھائی بہن قسم پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ انصاف کے ساتھ میراث تقسیم کی جائے گی تو ان کے سارے حالات درست ہو جائیں گے، لیکن یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حاجی اور نمازی اور دین کے دائی اور مبلغ، یہاں تک کہ اہل علم کہے جانے والے بھی اپنے رشتہ داروں کی میراث دینے کے روادار نہیں۔ حالانکہ یہ میراث کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے حاصل کرنے میں کسی کو کوئی محنت نہیں لگتی۔ میراث کوئی انسان اپنے دست بازو سے کوشش کر کے، محنت کر کے حاصل نہیں کرتا، یہ تو خود بخود مل جانے والی ایک نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی، اس کو تقسیم کرنے میں ہمیں کیا مشکل ہو سکتی؟ یہ سوائے مال و دولت کی محبت اور ہوس کے کچھ نہیں۔ قارون دنیا سے چلا گیا، لیکن قارونی صفات کے لوگ آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کو مال و دولت سے ایسے ہی محبت ہے اور مال و دولت کی ایسی ہی لالچ ہے جیسے قارون کو تھی۔ حالانکہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے، کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہو تو سب سے پہلے اس کی میراث میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کا کفن بھی اس کی میراث میں سے، اس کی قبر کا کھودنے کا خرچ بھی اس کی میراث سے دیا جائے گا۔ ہاں کوئی از خود کوئی رشتہ دار یہ اخراجات برداشت کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ ضابطے کے مطابق سب سے پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام اس کی جائیداد اور میراث میں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اس کا کوئی قرض تو باقی نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی سے قرض لیا تھا تو تحقیق کی جائے گی اور پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ آج وارثین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے فلاں کو اتنی رقم دی تھی، اپنے کو وہ لینا ہے، ابا نے خود کسی سے قرض لیا تھا وہ دینا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ مسجد کے مؤذن صاحب پہنچ جائیں کہ ابا کا انتقال ہوا، 3 مہینے سے بیمار چل رہے تھے، اس لیے ان کے نام سے جو مسجد کی رسید بنتی تھی اس کی رقم انہوں نے ادا نہیں کی۔ کتنی ہے؟ 1000 روپیہ ہے۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کے پاس چلے جاؤ، چھوٹا کہتا ہے بڑا ذمہ دار ہے، درمیان والا کہتا ہے مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔
اور یہی ان سے کہہ دیا جائے کہ ابا کا انتقال ہوا اور انہوں نے بہت بڑی رقم میرے پاس رکھی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو جو نئی بھی وارث ہے وہ بولے میں ہی ان کا اکیلا وارث ہوں، میں ہی ذمہ دار ہوں، لاؤ مجھ کو دے دو۔ لام زیر لے یہ سب جانتے ہیں، دال زیر دے کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہو رہا تھا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں یہ جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس مرنے والے نے مجھ سے 10 لاکھ روپیہ ابھی کچھ دن پہلے لیا تھا، ادا نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، جب تک میرا قرض ادا نہیں کیا جاتا میں یہ جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا۔ آدمی کے مرنے والے کے 4 بیٹے سب بغل جھانک رہے ہیں، کوئی آگے آ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ حالانکہ قرض کا معاملہ اتنا نازک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اور حضور کو معلوم ہوتا کہ جنازہ لایا گیا ہے اور مقروض ہے تو حضور اس کی اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ لیکن وارثین کو مرحوم کے قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب اس آدمی نے آ کر دعویٰ کیا کون ہے اس کا وارث، سامنے آئے، میں پہلے اپنا قرض وصول کروں گا پھر جنازہ اٹھنے دوں گا۔ مرحوم کے سارے وہ رشتہ دار جو وارث ہو سکتے تھے کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات عورتوں تک پہنچی، اس کی ایک بیٹی تھی اور بیٹی کو باپ سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ مثالی، اس بیٹی نے اپنے سارے زیورات اتارے، اکٹھا کیے، ایک کپڑے میں باندھا اور کہا کہ یہ لے جا کر اس قرض خواہ کو دے دو اور اس سے گزارش کرو کہ ابھی اتنی رقم رکھ لو اور میرے بابا کے جنازے کو اٹھنے دو، میں کچھ دن کے بعد پھر محنت کر کے کوشش کر کے تمہارا بقیہ قرض ادا کر دوں گی۔ جب اس آدمی کے پاس اس بیٹی کا بھیجا ہوا یہ زیور آیا تو پھر اس نے کہا کہ دراصل مجھے ان سے 10 لاکھ لینا نہیں تھا، مجھے دینا تھا، لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا ان کا حقیقی وارث اور رشتہ دار کون ہے۔ اگر میں یہ کہتا کہ 10 لاکھ دینا ہے تو ابھی 10 لوگ کھڑے ہو جاتے، جب میں نے کہا کہ 10 لاکھ لینا ہے تو کوئی سامنے نہیں آیا، جو حقیقی وارث تھی وہ سامنے آئی، تو اب اس نے اسی کپڑے میں زیورات کے ساتھ 10 لاکھ رقم ڈالی اور اس کو واپس کر دیا۔ یہ حال ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے میراث بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد میت نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 3 مرحلے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد مال تقسیم کیا جائے گا، اور جب تک جائیداد تقسیم نہ ہو جائے کسی ایک وارث کے لیے، ایک بیٹا بیٹی کے لیے تنے تنہا اس میراث سے فائدہ اٹھانا، اس دکان کو چلانا، اس گھر میں رہنا اور دیگر وارثوں کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، ایک اللہ والے کو بلایا گیا کہ آپ آ کر دعا پڑھ دیجئے، قرآن کی تلاوت کر دیجئے تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ آ کر انہوں نے دعا کی۔ پہلے زمانے کا واقعہ، جب بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، انہوں نے دعا کی، تھوڑی دیر میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی روح نکلی انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور اپنے جیب خرچ سے دوسرا چراغ منگایا اور پھر روشنی کی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، جواب دیا جب تک یہ شخص زندہ تھا اس چراغ کا جلانا جائز تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ چراغ ترکہ بن گیا اور بغیر سارے وارثوں کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اس چراغ کو جلانا اور اس کی روشنی سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ آج چراغ تو جانے دیجئے، لوگ سائزنگ کی چمنیاں جلا رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں اور بلڈنگوں پر، زمینوں پر، جائیدادوں پر قبضہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کا کوئی لحاظ اور جذبہ نہیں ہے۔ بہنیں حصہ مانگتے مانگتے بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، بھائی حصہ مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے وارثوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حصہ اس وقت دیتے ہیں جب ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے لگتا ہے۔ جب یہ بستر پر پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ میری بہن برسوں سے ناراض ہے، اس کو لے کر آؤ۔ بلایا جاتا ہے
تو بہن سے معافی مانگتے اور کہتے ہیں کہ تمہارا یہ حصہ لے لو. تو بہن کہتی ہیں کہ بھائی اب حصہ دے کر کیا فائدہ، جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اور جب چنے ملے ہیں تو اب دانت نہیں. اب تم دنیا سے جاتے ہوئے حصہ دے رہا ہو، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے، فکر اس بات کی کیجئے، آپ کا کوئی حصہ دبا لے، آخرت میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی. لیکن آپ کسی کا حصہ دبا کر دنیا سے نہ جائیے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس قبرستان کے مرحومین سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو ایک دن کی زندگی دے دی جائے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کرو گے، تو وہ کہیں گے کہ پہلے ہم اپنے قرض کو ادا کریں گے اور پھر اپنے وارثین میں اپنی جائیداد کو برابر تقسیم کر دیں گے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کے افراد جو لڑ جھگڑ کر زندگی گزار رہے ہیں اس اختلاف کا خاتمہ ہو سکے. اس لیے آج شہر بھر میں اس موضوع پر خطاب ہو رہا ہے، آگے بھی بیان ہوتا رہے گا. میں اخیر میں مسجد امین عشرت کے اس ممبر و محراب سے جمعہ کے پیغام کے طور پر پورے شہر والوں سے اور سرپرستوں سے اور والدین سے گزارش کرتا ہوں، اب خون سفید ہو چکا ہے، اب مروت اور میا ختم ہو چکی ہے، اب حقوق کی ادائیگی کے بجائے حقوق تلف کرنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہے. اس لیے اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بیٹا بیٹی میراث کو لے کر جھگڑیں، سڑکوں پر آ کر لڑائی جھگڑا کریں، عدالتوں کی چوکھٹ پر جائیں اور کوئی میراث سے فائدہ اٹھائے اور کوئی محروم رہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور ملکیت کو جتنا ممکن ہو اتنا تقسیم کر دیں، تاکہ کل 100 روپئے کے بجائے 20-30 روپئے کا جھگڑا باقی رہے، جس کو ہیبا کہتے ہیں. ہیبا کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے، آپ چاہیں تو برابر برابر اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں، پہلے اپنے لیے رکھ لیں، 8واں حصہ بیوی کے لیے رکھ لیں، بقیہ مال کو بیٹا بیٹی میں برابر تقسیم کر دیں، یہ افضل ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ میرے مرنے کے بعد جیسے تقسیم ہوگا 2 بیٹی کے برابر 1 بیٹے کو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی بھی گنجائش ہے. آپ اپنی زندگی میں جتنا مال تقسیم کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ کل کا اختلاف اور جھگڑا باقی نہ رہے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور زندگی کے تمام شعبوں میں احکام شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. جو باتیں پیش کی گئی، جو حقائق بیان کیے گئے، وہ تلخ ہیں، کڑوے ہیں، لیکن سچ بات کڑوی ہوتی ہے. کسی کو برا نہ لگے، ناگوار نہ گزرے، اور مقصد بھڑاس نکالنا، کسی پہ تنقید کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اور میں نے یہ ہبہ کا مشورہ والدین کو دیا ہے، یہ ان کا اختیار ہے. اولاد کو یہ مشورہ میں نے نہیں دیا ہے، ورنہ وہ جمعہ کے بعد سب جا کر مفتی صاحب مطالبہ کرنے لگے، بولے مفتی عامر نے ابھی کہا ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم کرو، لاؤ میرا حصہ دو. زندگی میں جب تک ماں باپ زندہ ہے اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کو ملکیت کہا جاتا ہے، ترکہ نہیں کہا جاتا. تو اولاد کو خود مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ماں باپ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر تقسیم کر دیں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.